اور جس کے مقاصد جو ہیں وہ آہستہ آہستہ سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں اب. نمبر 1. نمبر 2, انہیں پتہ ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے ان ریلائبل پارٹنر ہے, کسی وقت بھی چھوڑ سکتے ہیں. انہوں نے دیکھا ایم کیو ایم جس طریقے کی سیاست کرتے ہیں وہ ایم کیو ایم از ناٹ ود اینی ون, ایم کیو ایم از ود ایم کیو ایم. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسے فوج از ناٹ ود اینی ون, فوج از ود فوج. ایم کیو ایم از ناٹ ود اینی ون, ایم کیو ایم از ود ایم کیو ایم. تو ایم کیو ایم تو کسی وقت بھی پھسل سکتی ہے نا. اور الطاف بھائی آپ کو پتہ ہی ہے جتنا ان کا ہولڈ ہے ایم کیو ایم کے اوپر, تو وہ انہوں نے دھمکیاں بھی دیں. اور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب زرداری صاحب نے بھی تو کاؤنٹر کرنا ہے نا, الائنس کو بھی چلانا ہے اور کاؤنٹر بھی کرنا ہے. تو اگر آپ نظر آ جائیں کہ آپ بالکل کمزور ہو گئے, لیٹ گئے, تو پھر تو جو دوسری پارٹی کو تو چڑھ جائے گی نا. تو ایسے بھی نہیں ہونے دیتے نا سیاست میں. تو ایک طرف انہوں نے مرم پٹی کی, دوسری طرف اپنی فورسز کو اکٹھا کیا. تو اسی لیے آج اے این پی کے لیڈرز کے ساتھ بھی وہاں ملاقات ہو رہی ہے سندھ میں, اور وہ اسی لیے ہو رہی ہے کیونکہ اب اگر ایم کیو ایم کو کاؤنٹر بیلنس کرنا ہے تو مسلم لیگ کیو اور نون کے ساتھ تو نہیں کریں گے, اے این پی کے ساتھ ہی کریں گے. اگر سندھ اپنی پارٹی تو ہے, مگر اگر کسی کو ساتھ لینا ہے اسٹریٹجکلی یا ٹیکٹیکلی تو اے این پی کو لیں گے نا. تو یہ وہ ایم کیو ایم کو بھی سگنل جا رہا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں, ہمارے ساتھ بھی دوست ہیں اور ہم بھی ڈیفینس لیس نہیں ہیں. تو یہ اچھی ٹیکٹکس ہے, اٹس پالیٹکس. اگر ایم کیو ایم دھمکی دے سکتا ہے کہ ہم حکومت چھوڑ دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, تو دوسری طرف سے بھی یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بات نہیں, ہم بھی تاریخ راہوں میں پڑے. تو یہ پالیٹکس. لیٹ می آسک یو سیٹھی صاحب, نارملی اب جو تجزیے کیے جاتے ہیں مختلف, ڈو یو تھنک کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیج از بینگ سیٹ ناؤ, لا منسٹر صاحب کو بلا لیا گیا ہے این آر او کی امپلیمنٹیشن کے اوپر 18-24 مئی کو, وہ بھی پیش ہو رہے ہیں. انٹیریئر منسٹر صاحب کی آج آپ کو پتہ ہے حالات کیا ہو چکی ہیں. زرداری صاحب کے 2 عہدوں کے حوالے سے بھی ان کے پرنسپل سیکرٹری کو بلا لیا گیا ہے, سمن کر دیا گیا ہے. از اٹ دی بگننگ آف دی اینڈ؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے گرد, زرداری صاحب کے گرد اب فائنلی گھیرا تنگ ہو رہا ہے؟ دیکھیے, میں نے ابھی آپ سے اشارہ کیا کہ اٹیک آ رہی ہے, اور اٹیک میں جو رائٹ ان دا فرنٹ جیسے کہتے ہیں نا, انفنٹری, وہ جج حضرات ہیں, ٹھیک ہے, لیڈنگ فرام دا فرنٹ, لیڈنگ فرام دا فرنٹ از دی شیئرز آف دا سپریم کورٹ اینڈ دا ہائی کورٹ, مطلب ہے جسٹس, دا جسٹس پارٹی. تو اب تو اس لیے اٹیک تو آ رہی ہے. ہم کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے اٹیک آئے گی, بالکل ویسی اٹیک بنتی جا رہی. اب اگلی سٹیجز بھی آپ کو پتہ ہے, ہم نے کہا تھا کہ یہ ہوگا, اب لا منسٹر صاحب کو بلایا جائے گا جب چیئرمین نیب سوری کر کے فارغ ہو گئے, لا سیکرٹری سوری کر کے فارغ ہو گئے, 2 اٹارنی جنرل غائب ہو گئے. اب سٹے آ گئی لا منسٹر کی, وہ 24 تاریخ کو غالباً آ رہے ہیں. اب تو وہاں آ کے دیکھیے گا کیا اس دن ہوتا ہے. کیا لا منسٹر صاحب بھی وہی بات کریں گے جو رحمان ملک صاحب کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں میں بطور حکومت, یا لا منسٹر کچھ اور بات کر جائیں گے وہاں؟ یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ وہ اب کس طریقے کا کنارہ مارتے ہیں. وہ بھی ہیرو بن سکتے ہیں آپ نہیں, دیکھیے نا. تو یہ اب تو میں نہیں سمجھتا, کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پھر رحمان ملک صاحب کو یہ کل پرسوں ترسوں گرفتار کروایا جاتا ہے, تو پھر بابر اعوان صاحب کی باری آ جائے گی, ان کے ساتھ بھی وہی رویہ ہوگا. تو کسی اسٹیج کی پرائم منسٹر کی باری آئے گی, پھر پریزیڈنٹ صاحب کی بھی باری آ جائے گی. تو بات یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کس نے اریسٹ کرنا ہے لا منسٹر کو؟ گورنمنٹ آف پاکستان. اگر گورنمنٹ آف پاکستان بغاوت کر دیتی ہے سپریم کورٹ کے خلاف, پھر کیا ہوگا؟ یہ پہلے دن سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جس طرف یہ جا رہا ہے وہ ایک بہت خطرناک, وہ ایک آرٹیکل 190 جو, اور گورنمنٹ آف پاکستان اس کی نوبت تو نہیں آئے گی. دیکھیے, گورنمنٹ آف پاکستان ریپرزینٹس پارلیمنٹ, یہ ایشو وہیں آئے گا. اور اگر زرداری صاحب انڈر پریشر آف دا سپریم کورٹ, اور جو کہ عوام کو لگے کہ یہ ون سائیڈڈ پریشر تھا, اگر ان کنڈیشنز کے اندر زرداری صاحب کہتے ہیں لے لو, پھر ہم جاتے ہیں گھر, کر لو جو کچھ کرنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں بہت نقصان ہو جائے گا سپریم کورٹ کا, پاکستان کا, ہماری ساری سیاست کا. اور اس کا نقصان کا فائدہ کسی کو بھی نہیں ہوگا, نہ فوج کو ہوگا, نہ سپریم کورٹ کو ہوگا. سر سیٹھی صاحب, یہاں ایک بات جو کی جاتی ہے کہ اس ساری سچویشن کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے اگر گیلانی صاحب اور زرداری صاحب ایک چیز پر کنسنسس کر لیں کہ جو ایکسیس بیگیج ہے, جو کنٹروورشل لوگ ہیں ان کی کیبنٹ کے اندر, ان کے ساتھ ان کو اپنے سے دور کر لیں, ڈسٹینس کر لیں. بھی اب دیر ہو گئی اس بات میں, یہ تو اب نہیں ہو سکتا, they have crossed the stage. نہیں, اب ہو ہی نہیں سکتا نا. اب اگر ان کو وہ ڈچ کرتے ہیں تو پھر ڈیفینس لیس ہو جاتے ہیں. دیکھیے, جب نیگوسیشنز ہو رہی ہوتی ہے نا, تو آپ اپنی فورسز کو برقرار کر کے رکھتے ہیں. جب ابینڈن کرنا ہوتا ہے نا, تو آؤٹ آف پوزیشن آف اسٹرینتھ ابینڈن کرتے ہیں, آپ آؤٹ آف ویکنس نہیں کرتے. اس وقت انڈر پریشر, اگر آپ انڈر پریشر اپنے ساتھیوں کو چھوڑ دیں جو آپ کے لیے کھڑے رہے, تو پھر آپ گئے, آپ بچ ہی نہیں سکتے. تو یہ آپ کا کہنا کہ 4-5 لوگوں کو فارغ کر دیں اور بچاؤ ہو جائے گا, یہ ایسے نہیں ہے. یہ 1.5 سال پہلے کر لیتے کہ یہ صورتحال یہاں تک آتی نہ. مگر لگتا اب ایسے ہے کہ کچھ فیصلے ہو چکے ہیں کہ کم ہیل اور ہائی واٹر, صحیح یا غلط ہم نے نہیں چھوڑنا.
اگر ہم نے نہیں چھوڑنا تو پھر آپ دیکھیے گا یہ ہم کہاں جاتے ہیں. پھر سب ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ احمد مختار صاحب جو کہ ہمارے ڈیفینس منسٹر ہیں, انہوں نے یہ بات کیسے کر دی. انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کو نہ ایکسٹینشن دے رہے ہیں اور نہ ہی انہوں نے مانگی ہے. کیا یہ بات انہوں نے جیسے میں نے پہلے کہا آف دا کف کہی یا اس کے پیچھے کوئی ریزننگ بھی ہے؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.